الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تواضع لله أحد إلا رفعه الله أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حدیث کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی، انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کو جب سمجھنے لگتا ہے کہ میں کیا اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے عظیم احسانات کیا، اور اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی جب انسان کے دل کے اندر بیٹھتی ہے تو انسان میں ایک صفت پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ یہ تکبر کی ضد ہے۔ ایک انسان اپنے بول سے، اپنے عمل سے یا اپنے کسی بھی اشارے سے بڑائی کو بیان کرے، اسے تکبر کہا جاتا ہے، جو اللہ کو پسند نہیں۔ تکبر صرف خدا کی ذات کو سجتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی کبریائی یہ میری چادر ہے، اس کی مخلوق کو نہیں سجتا۔ مخلوق کو کیا چیز سجتی ہے؟ وہ ہے تواضع۔ ایک تواضع ہماری بنی بنائی ہے جو ہم خود بناتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ کہنا، لکھنا اور عمل کرنا، یہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ جس میں تواضع ہوتی ہے وہ اپنی تواضع کو کسی کے سامنے جھاڑتا نہیں ہے، نہ عمل سے نہ کسی بول سے۔ وہ اپنے اندر خود ہی ان چیزوں کو رکھتا ہے اللہ کے خوف سے۔ گزشتہ جمعے قرآن کریم کی آیات جو پارے 19 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تذکرہ کیا۔ اس میں ایک نشانی بیان ہوئی تھی، یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر سکون سے چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو دل کے اندر ہوتا ہے اللہ اسے ظاہر کے اوپر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز، جب جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے، فضول قسم کی بحث شروع ہو جائے، تو وہ اللہ کا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اب بات گالی تک جائے گی، بحث و مباحثہ تک جائے گی، فضول کی بحث چڑھ جائے گی، تو وہاں سے سلام کرتا ہوا کترا جاتا ہے۔ تیسری چیز بیان ہوئی تھی کہ رات کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور عبادت میں لگ جاتا ہے۔ پروردگار نے ان لوگوں کے متعلق انہی آیات کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ تواضع انسان کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ ہماری جو تواضع ظاہر ہوتی ہے، اگر کسی سے کام پڑ گیا، کسی سے ضرورت ہے، اس کے سامنے جی حضوری، یہ تواضع نہیں، چاپلوسی ہے، اور ایسا آدمی پہچان لیا جاتا ہے۔ آج کوئی کرسی پر بیٹھا ہے، اس کا ماتحت آ کر کے تھوڑے سے دو تعریف کے بول بول دے
کچھ ایک دو چھوٹے موٹے کام کر دے، کرسی والے میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاپلوس اپنا مطلب نکال کے چلا جاتا ہے۔ اس کے ضمن کے اندر ایک بات اور بیان کی تھی، کبھی کبھی انسان ہار مان لیتا ہے، اور ہار کس طور پر مانتا ہے؟ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، اس کے پاس یہ ہے، میں ایسا ہوں، یہ ایسا ہے، یہ احساس کمتری ہے۔ اور جو انسان احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جائے وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جیسی نعمتیں دی ہیں، جتنی دی ہیں، سوائے شکر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور دل میں یہ سوچنا چاہیے میں اسی قابل تھا کہ اللہ نے دے دی، اگر یہ بھی نہ دیتے تو میں کیا کر لیتا، یہ بھی نہ دیتے تو میں کیا کر لیتا۔ احساس کمتری اپنے اندر کبھی پیدا نہ کیجیے، اپنے دل کو تسلی دیجیے کہ میں اسی قابل تھا، جو میرے مقدر کا تھا مجھے مل گیا، پروردگار تیرا شکر ہے اس کے اوپر۔ انسان جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن پر یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی کی چمک دمک دیکھ کر، اس کے مال کو، اس کی چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے۔ لوگ نصیب کو کوسنے لگ جاتے ہیں، میرے نصیب ایسا ہے، تیرا نصیب تو تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا نصیب تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں سست اور کاہل بن جاؤں، کام کچھ نہ کروں، سمجھوں جی میرے گھر میں پیسوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے، یہی تو نصیب ہے۔ اور نصیب کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کو۔ کھانے کی تھالی میرے سامنے، ہاتھ بڑھا کر کھاؤں نہیں، بھوکھا رہوں بیمار ہو جاؤں، یہ میرے نصیب میں نہیں تھا، نصیب تیرے ہاتھ میں تھا، تو نے خود ضائع کر دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے اس پر شکر ہو، جتنا شکر انسان کرتا ہے پروردگار عالم اس کی نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، جس کو شعور کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو سمجھنے لگتا ہے، سب سے بڑی چیز اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ پارے 18 میں ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ میں ترجمہ نہیں کرتا، اس کا مطلب اپنے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ دیتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے اس کے راستے میں دیا، دینے کے بعد ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر کس چیز کا؟ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور آخری بات ان کے دل میں یہ آتی ہے کہ ہم سب نے، میں نے تو بھی مال دیا، یہ راہ خدا میں دیا ہے، ہم سب نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، کوئی دنیا میں نہیں بچے گا۔ یہ آیت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ بی بی عائشہ سمجھ گئی یہ آیت میں کیا کہا گیا ہے، سوال کیا، فرمایا رسول اللہ کیا یہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں یہ شرابی لوگ ہیں، بدکردار قسم کے لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او صدیق کی بیٹی، یہ الفاظ حدیث کے، کہا او صدیق کی بیٹی، نہیں 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 نہیں، تو جو سمجھ رہی ہے وہ نہیں ہے، یہ جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، یہ نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ روزے رکھنے والے ہیں، یہ نیک کام کر کے ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اللہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ آج تو میں 2 رکعت زیادہ پڑھ لوں، بس جنت جیب پہ لے کے گھومتا ہوں، کسی فقیر کو 10-20 روپے دے دو، جنت میری جیب میں آ جاتی ہے۔ ایسا اپنے آپ کو بنا دیتا ہوں جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں، اب اندر جو جائے گا میری اجازت سے جائے گا۔ جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔
متکبر آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف نہیں ڈالتا. جو تکبر کرتا ہے اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں آتا، اس کی زندگی بدتر ہوتی ہے، بڑی بدتر ہوتی ہے. جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو بلندیوں سے نوازتا ہے. وہ جتنا اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اونچا کر دیتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے. فرمایا لوگوں اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو. پھر فرمایا جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے. پھر فرمایا یہ آدمی جو تواضع اختیار کرتا ہے یہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں خود گراتا ہے، لوگوں کی نظروں میں خود گراتا ہے، نیچا دکھاتا ہے، مگر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی بلندی اور عظمت کو ڈال دیتا ہے. آج ہم نے جہاں اونچا ہونے کی کوشش کی وہیں ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تھوڑی دیر کے لیے خوشی مل جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جی گالیوں کے پلندے ہم کو ملے، برائیوں کے پلندے ہم کو ملے ہیں. کسی آدمی کی زبان کے اوپر جو ہے ہماری اچھائی ہے ہی نہیں، ہر آدمی ہماری برائی کر رہا ہے. تو یہ تھوڑی دیر کے دکھلاوے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر فرمایا لوگوں تکبر نہ کرو، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. جو آدمی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. اور آخری بات جو کہی بڑی خطرناک کہی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا جو آدمی تواضع کو چھوڑ کر تکبر کو اختیار کرتا ہے میں اپنے عمل سے بتاتا ہے جتنا اوپر ہوتا ہے، کہا اللہ اس کا حال کتوں اور خنزیروں والا بنا دیتا ہے. یہ ممبر پر بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا تواضع والا آدمی خوف خدا رکھتا ہے، تواضع والا آدمی لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تواضع والا آدمی تصنع سے کام نہیں لیتا. تصنع کیا ہوتا ہے؟ بناوٹی کام. بناوٹی کام کیسے پتا چلے کہ میں کچھ ہوں نا، یہ ہے بناوٹی کام. گزشتہ جمعے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی. آپ کے اندر اتنی سادگی تھی، اتنی تواضع تھی. صحابہ فرماتے ہیں، میں مختلف احادیث جمع کر رہا ہوں، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے. زمین پر بیٹھ کر. ایک بدو ایک مرتبہ آیا، کہا یہ کیسے غلاموں کی طرح یعنی نوکروں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا بندہ اور کرم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ظالم اور جابر بنا کر کے نہیں بھیجا. بکریوں کا دودھ خود نکالتے تھے، بکریوں کا دودھ خود نکالتے. حالانکہ اتنے صحابہ موجود تھے، کسی کو بھی ہانک لگا دیتے بھائی ذرا یہ کام کر دو. کوئی صحابی روک سکتا تھا؟ منع کر سکتا تھا؟ صحابہ تو ترستے تھے کہ نبی ہم سے کوئی کام لے لے، نبی حکم دے ہم اپنی گردن کٹوا لیں، مگر ادھر نبی اپنے کام خود انجام دے رہے. آج چند لاکھوں روپے کا، چند کروڑوں روپے کا مالک، اس کا بس نہیں چلتا، وہ اپنی ناک صاف کرنے کے لیے بھی ایک بندہ رکھتے ہیں.
یہ ہمارا حال ہے، ایسا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے ہم بہت بڑے معلوم ہوں گے، بہت بڑے معلوم نہیں ہوتے۔ جتنا ہم بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ میں اتنا نیچے کر دیتا ہے۔ اگلی کچھ باتیں بڑی میں سخت کہنے لگا ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور ہمارے اندر ہے آج یہ تصنع، ہمارے دین کے اندر بھی آ گیا۔ مولوی ہے، میرے لیے اچھی جگہ نہیں بیٹھنے کی بنائی، اونچی نہیں بنائی، لوگوں سے الگ تھلگ نہیں بنائی، یہاں نہیں بنائی، میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میرے لیے راستہ نہیں چھوڑا، میرے لیے یہ نہیں کہ مولوی ہے، دین پاس ہے مگر عمل نہیں ہے اس کے پاس۔ دیندار بھی ایسا ہے، کسی اللہ والے کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، دین حاصل کرنا شروع کر دیا، نخرے شروع ہو گئے۔ کوئی میرے کو پانی کا گلاس لا کے نہیں دیتا، کوئی مجھے راستہ نہیں دیتا، میرے لیے کوئی پہلی صف میں جگہ نہیں بناتا، میرے ساتھ یہ نہیں کرتا۔ یہ دین اختیار کر رہا ہے، کس کے باپ پہ احسان کر رہا ہے؟ دین میں بھی تصنع آ گیا، بناوٹی چیزیں آ گئی، ہم اس کے اندر پڑ گئے اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا کریں گے لوگوں کی نظروں میں بہت بڑے بزرگ لگیں گے، پرلے درجے کے جاہل لگتے ہیں۔ آج ہم نے زبردستی کام شروع کر دیا۔ ایک تو ہوتا ہے محبت میں کرنا، جیسے ایک استاد ایک شاگرد ہوتا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ہوتا ہے، ایک بچہ ایک باپ ہوتا ہے، وہ ادب میں کرتا، وہ الگ چیز ہے۔ یہ تصنع خود ہم کہتے ہیں بھائی تو میرا یہ کام کرے گا، تو میرے لیے یہ کرے گا، تو میرے لیے یہ کرے گا، کوئی یہ کرے گا، ایک عجیب تماشا بنایا۔ مسجدوں میں بھی تصنع ہو گیا، کوئی مالک اپنے نوکر کو بھیجتا، جا بھائی میرے لیے جا نماز بچھا کے آ جائے، بعد میں آؤں گا اس پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ مسجد کی کمیٹی والے وہ کسی کو بھیج دیتے ہیں، جب مسجد کے خادموں کو میرے لیے یوں کرتے نا، میرے یوں کرتے نا، یوں کرتے نا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیا تصنع پیدا کیا ہوا ہے؟ آسمان سے اترے ہیں کیا ہم لوگ؟ اس جگہ میں سب ایک ہے، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، یہ خدا کا گھر ہے۔ یہ چودھری بن چھوڑ دے، کچھ نہیں رکھا اس میں، اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ اگلا آدمی مجبور ہو کے تھوڑی دیر کے لیے جی حضور کر لے گا، بعد میں تو گالیاں ہی دے گا، اور کیا کرے گا؟ بعد میں تو گالیاں ہی دے گا، اور کیا کرے گا؟ تو آج دین کے اعتبار سے بھی ہم میں تصنع آ گیا، بناوٹی چیزیں آ گئی، زبردستی اپنے آپ کو بزرگ کہلوانے چکر میں لگے ہوئے، نماز ایسے پڑھنا، ذکر ایسے کرنا، مسجد میں اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست ایسے رکھنا، گھر میں، لوگوں میں، باتوں میں۔ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے دین والے ہو گئے، نہ تکبر بھرا پڑا ہوا ہے، تکبر بھرا پڑا ہے۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ تواضع نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر بھی بناوٹی چیزیں پیدا کر لی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر مسجد نبوی میں کوڑا لے کے گھومتے تھے، کوڑا۔ جہاں غلط کام دیکھا، ایسا کام دیکھا، فوراً کوڑے برسانا شروع کر، آسرا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کی ٹوپی دیکھ کر، کسی کی پگڑی دیکھ کر، اس کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر، اس کے پانچے آسمان تک اوپر چڑھے دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دنیا میں تو تصنع تھا، ہم نے دین میں بھی اس کو داخل کر دیا، بڑے خوش ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں ہم لوگ۔ بزرگ نہیں ہیں، تکبر بھرا ہوا ہے۔ آج لوگ دیندار لوگوں کی خدمت بھی اس لیے کرتے ہیں ہمیں پھول لگ جائے۔ کیا پھول لگیں گے؟ حضرت کہیں گے واہ یار یہ تو بڑا خادم ہے، بڑا خدمت گزار ہے، دل میں کچھ اور بھرا پڑا ہوتا ہے۔ حضرت اپنا مجھے خلیفہ بنا لے، اپنا نائب بنا لے، اپنا یہ بنا لے، اپنا وہ بنا لے، مجھے بھی کوئی منصب مل جائے۔ اللہ سیکھنا نہیں ہوتا۔ صحابہ نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی کی محبت میں۔ آج ہم کسی دیندار کی خدمت کرتے ہیں پھول لگوانے کے چکر میں۔ پودے کے پھول لگتے ہیں نا، کسی کو ایک پھول لگتا ہے، کسی کو 2 پھول، کسی کو 3 پھول، ہم بھی انہیں پھول لگوانے کے چکر میں پڑے۔ صحابہ میں ایسا تصنع نہیں تھا۔ متواضع آدمی ایسا تصنع سے بناوٹی کام نہیں کرتا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، وہ اللہ کا خوف رکھ کے کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس سے اگلی بات، کتابوں میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے دل کے اندر تواضع اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں کبھی حسد جیسی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔
جلن، جیلس، بھائی بھائی سے جل رہا ہے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے جل رہا ہے، دوست دوست سے جل رہا ہے. اتنی بڑی بیماری آج ہمارے اندر پیدا ہو گئی. یہ میرے سے آگے کیوں، اس کے پاس یہ کیوں، اس کے پاس یہ کیوں، اس کے پاس یہ کیوں. اب ایک دوسرے کو دیکھ کر جب دنیا کے کام انجام دیے جانے لگتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کروڑوں روپے کے قرضے کے نیچے آ گیا. کیا ہو گیا جی؟ سارا بزنس ختم ہو گیا، سارا کام ٹھپ ہو گیا. کیوں جی؟ مانگنے والے دروازہ بجا رہے ہیں. تو یہ پہلے جو چمک دمک تھی، بوڑھی کو میک اپ کرا کے جوان بنایا ہوا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ سب دکھلا ہوا تھا، بناوٹی کام. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کا نام لے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کام، بزنس، کاروبار شروع کرے، تھوڑا 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 چلتا رہے، اللہ اس کو ترقی نہ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. لیکن جب ہم تصنع میں پڑ جاتے ہیں، بناوٹی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ایک ادھر آگے آ رہا ہے، ایک ادھر آگے آ رہا ہے، دکھاوے کے لیے یہ کر رہے، وہ کر رہے، فلاں کر رہے، یہ کر رہے، تھوڑے عرصے کے بعد ہمارا جتنا بزنس سب فلاپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تواضع کرنے والا آدمی اپنے اندر تصنع، بناوٹی کام پیدا نہیں کرتا، تو پھر اس کے دل کے اندر لوگوں سے حسد بھی نہیں ہوتا، جلتا بھی نہیں. کیا ہے؟ بس اللہ نے اس کو دیا، اس پہ خوش ہے، محنت کر رہا ہے، چل رہا ہے، محنت کر رہا ہے، چل رہا ہے. اللہ اس کو اس کے تھوڑے کے اندر بہت برکتیں دیتے ہیں. او بھائی، اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا دروازہ کوئی آ کے نہ بجائے، میرا قرضہ دے دے؟ اس سے بڑی برکت کوئی ہو سکتی ہے؟ بس جس کے گھر کی یہ کیفیت ہے کہ نہ اس کا دروازہ بجایا جا رہا ہے، نہ اس کو فون کیا جا رہا ہے کہ میرا قرضہ کب دے گا، یہ مالدار آدمی، یہ پرسکون زندگی گزارنے والا آدمی. ہم نے کچھ اور سمجھ لیا اور اسی بناوٹی کاموں کے لگ پڑے. پلے پیسے کچھ بھی نہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خریدی جا رہی، بڑے بڑے بزنس لگائے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب لوگوں کے پیسوں سے کھیل رہے، بڑے خوش ہیں، لوگوں کے پیسوں سے کھیل رہے، خوش ہے. کیا ہے؟ لوگوں کو دیکھا دیکھی، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اپنی محنت میں لگو. اللہ بلندی کرتا ہے، اور یہ تواضع والا آدمی جو ہوتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا، یہ بناوٹی کام نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر حسد پیدا نہیں ہوتا. پھر یہ آدمی خدمتگار ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، جہاں موقع ملا وہاں خدمت شروع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی ہے، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی، آپ بھی پتھر اٹھا کے ایسے لا رہے جیسے دوسرے لے کے آ رہے. مدنی زندگی ہے، غزوے کا موقع آیا، حکم دیا گیا خندقیں کھودو تاکہ دشمن ادھر نہ آئے. صحابہ نے پھاوڑے اٹھا لیے، کدالیں اٹھا لی کہ گڑھے کھود رہے، نبی علیہ السلام نے بھی اٹھا لی. ہمارا تو ایک چھوٹا سا انجینئر ہوتا ہے نا، وہ بھی کام کی جگہ پہ کرسی لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ جاتا ہے، آرڈر دے رہا ہوتا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. بڑا خوش ہے، انجینئر ہو، میں ڈگری لے کے کس پہ احسان کیا تم نے؟ انسانیت ختم ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھی پھاوڑا اٹھا لے، تھوڑی بہت تو اس کے ساتھ امداد کر سکتا ہے، ان مزدوروں کو پانی تو ملا سکتا ہے، ان کی بات تو سن سکتا ہے، ان کی چھوٹی موٹی ضرورت تو چل کے پورا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. یہی ہمارے دکان کے مالک کا حال ہے، فیکٹری کے سیٹ کا حال ہے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی بیٹھے پڑے، آرڈر جاری کر رہے ہیں. کیوں جی؟ وہ مالک ہوں. کس چیز کا مالک ہے؟ ابھی یہ تیرے غبارے سے ہوا نکل جائے، پیسے لوگ لے جائیں، جن جن سے لون لے کے آیا ہے، چاہے بینک ہو یا لوگ ہو، تو بھی روڈ پہ آ جائے گا، غریب کی طرح زندگی گزارنے والا ہوگا، ساری ہوا نکل جائے گی. ہم انسانیت کھو بیٹھتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے. غور سے سنیے گا، خدا کی قسم ایک ایک صحابی کی کیا کیا ادائیں ہیں. مدائن کے گورنر،
ایک صاحب گھر پہ آئے، دروازہ بجایا، شادی تو تھی نہیں، ان کی بیوی نہیں تھی، اکیلے تھے، کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک گورنر اپنے ہاتھ سے خود آٹا گوندھ رہا ہے۔ آنے والے کو حیرانگی ہو گئی، اس نے سوال کر کے پوچھا، کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پاس نوکر ہے، میں نے اس کو باہر کسی کام سے بھیجا ہے، وہ میرا ایک کام باہر کا کرنے گیا، اب اس کا یہ گھر کا جو کام تھا آٹا گوندنا، میں نے سوچا اس کا کام میں کر لوں، میرا کام وہ کرنے گیا ہے۔ ہمارے اندر اتنی ہمت، خدا کی قسم گھر میں بیوی بچوں کو بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرے لیے روٹی پکا رہی، میرے لیے سالن پکا رہی ہے، میرے ہی کپڑے دھو رہی، میرے کپڑے استری کر رہی، اس کو اس کام سے نکال کر بیگم یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، فرعونیت بھری پڑی ہے ہمارے اندر، بڑے خوش ہیں۔ او بھائی سالن تیرے لیے پکا رہی ہے، روٹی تیرے لیے پکا رہی ہے، کپڑے تیرے دھو رہی ہے، کپڑے تیرے استری کر رہی ہے، اس کام سے تو اس کو نکالے گا، میرے لیے پانی لا، میرے لیے چائے لا، میرے لیے دوائی لا، میرا یہ لا، میرا وہ لا۔ اور خود میں نے کیا کیا ہوا، ایک بڑا سا موبائل پکڑا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، سستی کاہلی کا بہت بڑا صدر بنا ہوا ہوں، لگا پڑا ہوں میرے آرڈر پورے کرو۔ اب ادھر کپڑے استری کرنے میں دیر ہو جائے، میں نے کہا نہیں تھا مجھے میٹنگ پہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، اتنی دیر کر لیں۔ حضور بزرگوار وہ استری تو کر رہی تھی، آپ ہی نے تو دوسرے کام میں لگا دیا اس کو۔ اس کو بھول جاتے ہیں، انسانیت نہیں ہے، فرعون بنے ہوئے، فرعون بنے ہوئے۔ بہت خوش ہے، بہت خوش ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہا میرے پاس غلام نوکر ہے، میں نے اپنے کام سے اس کو باہر بھیجا ہے، یہ آٹا گوندنا اس کا کام ہے، میں اس کا کام کر رہا ہوں، ایک کام میرا وہ کر رہا ہے، ایک کام میں کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے گھر کے افراد کو انسان نہیں سمجھا، اس لیے خود جانور ہے نا، لوگ خود جانور ہے، جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے دوسروں کو بھی ایسے سمجھتے، اسی پر زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ بہت خوش ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اندر تواضع پیدا کیجیے۔ تواضع والا کیا کرتا ہے؟ خدمت کرتا ہے لوگوں کی، جہاں ضرورت پیش آ گئی خدمت کرتا۔ خدا کی قسم ہمارا نوکر ہمارے سامنے بخار میں تڑپ رہا ہوتا ہے، بڑے مرض کے اندر پڑا ہوتا ہے، اس کو 100 روپے نہیں دیتے کہ بیٹے دوائی لے جا۔ ارے 100 روپے دور کی بات ہے، صحت کے زمانے میں ہمارے کام کر رہا ہے، کبھی اس کو 50 کا نوٹ نہیں دیتا، تو چائے پی لینا۔ یہ ہمارا حال ہے، اب انسان نہیں سمجھتے۔ ارے اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے کام کے ساتھ اتنے سارے افراد کو جوڑ دیا جو میں اکیلے نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اتنے سارے بندے اس نے میرے ساتھ جوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کے گھروں کی کفالت کا مجھے ذمہ دار بنا دیا، یہ بیچارے میرے اس کام میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، میں ان کا خیر خواہ بن جاؤں۔ خدا کی قسم تنخواہ کے علاوہ کبھی 1 روپیہ اس کو ہم نہیں دیتے، ہیلے بہانے سے بہانے کر کے پیسے کاٹ، تنخواہ بھی کاٹ لیتے، تنخواہ بھی کاٹ لیتے۔ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں ہم لوگ، کیا جی نوٹ چھاپ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اندر بڑائی بھری پڑی ہوتی، تکبر بڑا ہوا۔ نہ صحابہ کے اندر یہ صفات تھی، نہ حضرات خلفاء کے اندر یہ صفات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہلے خلیفہ بنے، آپ اس سے پہلے تجارت کرتے تھے، آپ کے پاس ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، اس کو چرانے کے لیے بھی لے جاتے، واپس لے کے جب آتے اس کا دودھ بھی نکالتے تھے، کام اپنے ہاتھ سے خود کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے، اچھا مزے کی بات، عجیب بات لکھی ہے کتابوں میں، اپنا کام تو کرنا کہ اپنے بکریوں کے ریوڑ کا دودھ نکالنا، محلے کے اندر جن گھروں میں صرف خواتین ہوتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہوتا،
ان کے گھروں کے جا کے بھی کام کیا کرتے تھے، ان کے گھروں کے بھی جا کر کام کرتے تھے۔ جس دن آپ خلیفہ بنے، آپ خلیفہ بنائے گئے، ایک بچی روتی ہوئی آئی، سننے کی بات ہے، بچی نے روتے ہوئے کہا آج کے بعد ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نکالوں گا۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ تیرے گھر کی بکریوں کا دودھ میں نکالوں گا۔ میں خلیفہ بن گئے، خلیفہ بن گئے، خلیفۃ الرسول کہلاتے تھے، خلیفۃ الرسول، نبی کی ممبر اور مصلی اور گدی کے وارث بنے۔ بچی آ کر کہتی ہے ہمارے گھر کی بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ کہا میں نکالوں گا۔ تم پریشان نہ ہو، جاؤ بیٹا اپنے گھر جاؤ۔ آج تو میں بیٹھا ہوں، میرے سے کوئی چیز گر جائے میں خود نہیں اٹھا سکتا، اتنا تکبر کا پارا پڑا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں، عید کا دن ہے، عید کا، خوشی کا دن، خوشی کا دن، عیدگاہ میں بغیر چپل پہنے ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مخزومی فرماتے ہیں چلتے چلتے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع کرو، جیسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے نماز کے لیے جمع کرتے تھے، لوگوں کو جمع کرو۔ کہا آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اور ممبر پہ جلوہ افروز ہونے کے بعد اللہ کی تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور اس کے بعد فرمانے لگے لوگوں میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سنو۔ لوگ متوجہ ہو گئے کہ امیر المومنین ہے، کیا کہیں گے، کوئی نصیحت وصیت کریں گے۔ کہا سنو، بنی مخزوم کی خواتین میری خالائیں ہیں، ان کی اماں کا رشتہ ان سے تھا، بنی مخزوم کے قبیلے سے۔ کہا وہ وہاں کی خواتین میری خالائیں ہیں۔ ایک وہ وقت تھا جب میں ان خواتین کی بکریوں کو چراتا تھا، اور ایک جگہ لکھا ہے میں ان کے لیے مشکیزے میں پانی بھر کے لاتا تھا، یہ مجھے مٹھی بھر کشمش دے دیتی تھی کھانے کی چیزیں، اور اس پر میرا بڑا گزارا ہوتا تھا، میں بہت خوش ہوتا تھا۔ اتنی بات کی، ممبر سے نیچے آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے۔ کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیا کیا؟ نہ کوئی نصیحت کی، نہ کوئی وصیت کی، یہ تو آپ نے اپنی ذلت کی، حقارت کی بات بتائی اور نیچے آ گئے۔ کہا عبد الرحمن بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے، لیکن جو میں نے کام کیا ہے پتہ کیا کیا ہے؟ کہا امیر المومنین کیا کیا ہے؟ کہا میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، یہ سننے کی بات ہے، خدا کی قسم دل پر لکھنے کی بات ہے۔ کہا میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میرے ہی دل کے اندر بڑی بڑی باتیں آ رہی، میں امیر المومنین بن گیا ہوں، لوگ میرے ماتحت ہیں، میں اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جب میرے دل کے اندر یہ باتیں آئیں تو میں نے سوچا اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے، اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کا علاج میں نے یہ سوچا کہ میں گھر سے ننگے پاؤں آیا، پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنی، اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کر میں نے اپنی ذلت بیان کی کہ تو وہ آدمی تھا جو عورتوں کی بکریاں چراتا تھا، مٹھی بھر تجھے کشمش دے دیتی، اور آج تو اپنے دل کے اندر سوچتا ہے کہ میں امیر المومنین بنا ہوں، میرے ماتحت اتنے سارے لوگ بیٹھے، آج تو یہ سوچتا ہے۔ آج ہمیں اپنا ماضی یاد نہیں رہتا، بھول جاتے۔ یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے، مکہ میں جب اس جگہ جاتے جہاں بکریاں چراتے تھے، اپنا گریبان پکڑ کر اپنے آپ کو کہتے تھے او خطاب کے بیٹے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تیرا باپ تیری کمر لال کر دیتا تھا، اتنا مارتا تھا تیرے کو، اور یہیں پر تو جانور چرایا کرتا تھا، اپنے آپ کو بھولنا نہیں۔ آج تو خدا کی قسم میری جیب تھوڑی سی گرم ہو جائے، چند روپے آ جائیں،
وہ قصائی گوشت نہیں لٹکاتا، ایسے ہم کاٹن کے کپڑوں میں لٹکے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا بتاتے ہیں ویسے۔ آج میں کوئی بات کروں، کوئی میرے سے کوئی سوال جواب کرے، بات چیت کرے، میرے ہاتھ میں بڑا سا موبائل نہ ہو اور میں اس ہاتھ سے لوگوں کو اشارے نہ کر رہا ہوں، میں کیا بتا رہا ہوں لوگوں کو؟ اس سے کیا بتا رہا ہوں لوگوں کو؟ کیا چیز ہے یہ؟ اتنے گرے پڑے ہو گئے، خدا کی قسم ہم لوگ اتنے گرے پڑے ہو گئے، اتنے وہ پہلے زمانے میں لوگ انگوٹھی بنواتے تھے نا، تو اسی انگلی سے زبردستی اشارہ کرتے تھے، بتاتے تھے انگوٹھی پہنی ہے۔ آج موبائل اس کی جگہ پر آ گیا، بڑے خوش ہیں ہم لوگ۔ اور ادھر ان کا حال کیا ہے؟ یہ اپنا ماضی یاد رکھتے تھے، اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوسرے کی اصلاح کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور میری ذات آئینہ کبھی نہیں دیکھتے۔ بچوں کو بڑی بڑی نصیحتیں کریں گے، بیوی کو کریں گے، چھوٹے بھائی بہنوں کو کریں گے، نوکروں کو کریں گے، لیکن اپنی ذات آئینہ دیکھنا بھول جاتے ہیں، ختم۔ اور ایسی ایسی افلاطون کی فلسفے چھوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی سمجھدار ہے، پرلے درجے کا بے وقوف لگتا ہے۔ آج دوسروں کو نصیحت کرنا، وصیت کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آج ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے دوسرا اچھا ہو جائے، اور میں خود نہ اس کی بات نہیں کروں، اس کی بات نہیں کروں۔ دوسروں کو نصیحت، وصیت، تبلیغ بہت اچھی لگتی ہے، اپنی ذات کو کوئی نہیں کرتا، آئینہ کوئی نہیں دیکھتا۔ کیا حال ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے دور خلافت کے اندر 2 معمولی سی چادریں پہنتے تھے، معمولی سی چادریں، معمولی سی، اور کتاب میں عجیب بات لکھی ہے کہ وہ اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ آدھی آدھی پنڈلی نظر آتی تھی، ایسے ایک چھوٹی چادر قمیص کی جگہ اوپر ہوتی تھی، ہاتھ میں کوڑا پکڑتے تھے، اور پکڑنے کے بعد بازار میں جا کے کھڑے ہو جاتے، کسی کو راستہ معلوم کرنا ہوتا اس کو راستہ بتاتے، یہ راستہ ادھر جا رہا ہے، کسی کو کوئی مدد کرنی ہوتی، کوئی چیز اٹھانی ہوتی، اس کا سامان اٹھا کر لے جاتے تھے، کوئی غلط کام کر رہا ہوتا اس کو بتاتے یہ ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گالیاں شروع کر دیتے، آل فال وغیرہ شروع کر دیتے۔ ادھر امیر المومنین ہے، بازار میں کھڑے ہیں، بازار میں۔ یہی حضرت سلمان فارسی جن کا میں نے قصہ سنایا، مدائن کے گورنر تھے، ایک دن باہر نکلے، شام کی طرف سے ایک آدمی آ رہا تھا، اس نے بھوسے کا بنڈل اٹھایا، بھوسا۔ یہ جب حضرت سلمان فارسی کے پاس سے گزرا تو کہنے لگے بھائی اللہ کے لیے میری مدد کر دو، یہ بنڈل میرے سے اٹھایا نہیں جا رہا، میرے ساتھ اٹھا لو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا دے دو۔ کون ہے؟ گورنر۔ تھوڑا آگے چلے تو جو لوگ حضرت سلمان فارسی کو جانتے تھے وہ حیران ہو گئے کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ جب اس نے سنا جس کا بنڈل تھا وہ حیران ہو گیا کہ یہ یہاں کا گورنر ہے، میں نے اس کو یہ کام بتایا۔ وہ معافی مانگنے لگا، کہا معافی کیوں مانگتا ہے؟ میں نے تو تیرا یہ بنڈل تیری خدمت کی نیت سے اٹھایا ہے کہ اللہ میرے ذریعے سے اگر اپنے بندے کی خدمت لے لے میرے لیے یہی کامیابی ہے۔ اللہ اگر میرے ذریعے سے اپنے بندے کی خدمت لے لے میرے لیے یہی کامیابی ہے۔ یہ لوگ ایسے مٹے ہوئے لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا تھا۔ آج ہم عزت سے ان کے نام لے رہے ہیں، اور ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس کا ریئیکشن ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ خدا کے واسطے خوف خدا دل میں رکھیے، اپنے اندر سے یہ بناوٹی کام، یہ ساری چیزیں نکالیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔